ساتھ بات اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آج ہماری کمی ہو گئے، ہم 2 روپے کیا کمانے لگ گئے، ہمیں ماں باپ حقیر نظر آنے لگ گئے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے بھائی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیو بھائی، جیسے آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ یہ نہ ذہن میں سوچنا کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے اور ہمارے بچے کچھ نہیں کریں گے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے، ہمارے بچے ویسا ہی کریں گے جیسے ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک اور حکایت لکھی، اس میں بھی آپ نے درد دل کا بیان کیا اور بتایا کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے زیادتیاں کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے ایک اور حکایت میں لکھتے گئے کہ ایک بچہ تھا، بزرگ ہو گیا، اس کے بچے ہو گئے، اس کا باپ بھی زندہ تھا۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے تو عموماً اس کی طبیعت نہ خراب رہنے لگ جاتی ہے، کیونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کھانسی، تھوکنا، یہ چیزیں عمومی ہیں کہ جب کہ بندہ بزرگ ہو جائے یہ چیزیں اس کو آٹومیٹکلی لگ جاتی ہیں۔ کھانسنا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بار بار تھوکنا یا زیادہ باتیں کرنا یا بات کا سمجھ نہ آنا یا بچوں کی ایسی حرکتیں کرنا، بچوں جیسے معاملات کرنا، یہ جو بزرگ ہو جاتے ہیں ان کی طبیعت ایسے ہو جاتی ہے اور ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو وہ جو اس کا باپ تھا وہ بوڑھا ہو گیا، اس کو کھانسی لگ گئی، تو بچہ جو تھا جوان تھا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تیرا باپ ساری رات کھانستا رہتا ہے، ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، بچے بھی نہیں سوتے، لہٰذا تو ایسا کر، اس کا نا بندوبست کر کے اس کو نہ کہیں سائڈ پہ کر گیا، یہ ہمارے سامنے ادھر گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ تو بیٹا جو تھا وہ بھی بڑا بدبخت تھا، وہ اٹھا اور جا کر اپنے ابا کو کہنے لگا کہ ابا جان آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، تو آپ کی جو بہو ہے وہ آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے اور بچے بھی ساری رات سو نہیں پاتے۔ تو وہ باپ تھا، وہ سمجھ گیا، باپ پیار کرتا نا بچوں سے، بچوں کی خوشی میں بھی اس کو اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ باپ کہنے لگا بیٹا پھر بتا کیا کرنا ہے تمہیں، میں تیری رضا میں راضی ہوں، جیسے تو خوش ویسے تیرا باپ خوش، تو بتا تو نے کیا کرنا ہے۔ تو وہ جو بیٹا تھا بدبخت تھا، وہ کہنے لگا ابا آپ کی بہو نا آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہے، آپ یہ حکایت کے یہ لفظ ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ حکایت ہے جو نا اس میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ اپنے باپ کو کہنے لگا ابا جان کیا آپ ادھر ساتھ ہی حویلی میں جانوروں والے کمرے میں نہیں جا کر سو جاتے؟ اللہ اکبر، کیا آپ وہ جانوروں والے کمرے میں نہیں جا کر سو جاتے؟ آپ بھی سکون سے سوئیں اور ہم بھی سکون سے سوئیں۔ تو باپ تھا، محبت کرتا اپنے بچوں سے، کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا تجھے نیند آ جائے گی، تیری بیوی کو سکون مل جائے گا۔ تو وہ کہنے لگا ہاں پھر ہمیں سکون ملے گا۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے بیٹا مجھے لے چل۔ پھر وہ بدبخت بچہ جو تھا اپنے باپ کو لیے جانوروں والے کمرے میں پہنچا تو اس کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، مطلب وہ جو بزرگ تھا اس کا پوتا بھی ساتھ آیا۔ تو جب اس نے اپنے باپ کو جانوروں والے کمرے میں سلایا تو اس کو ایک کمبل دیا، تو اس کے بیٹے جو نے اس نے وہ کمبل پکڑا، پیر کے نیچے رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 حصے کر دیے، ایک حصہ اپنے دادا کو دے دیا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ دیا۔ تو اس کا جو باپ تھا وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ کیا کیا تم نے، میرے سے کہتا میں تجھے اور کمبل دے دیتا، گھر میں کافی سارے کمبل تو پڑے ہوئے ہیں، تو نے اپنے دادا کا کمبل کیوں پھاڑا ہے؟ تو اس بچے نے جو لفظ کہے نا جناب، جب میں یہ بات پڑھ رہا تھا تو میرے روح کانپ گئی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ ابا آج جیسے آپ نے دادا جان کے ساتھ کیا ہے، کل کو میں نے بھی بڑا ہونا ہے، کل کو آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے، جب میں بڑا ہو جاؤں گا جیسے آج آپ نے دادا جان کو اس جانور والے کمرے میں سلایا ہے اور یہ کمبل دیا ہے، تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے اس لیے کیے ہیں کہ جب کل آپ بوڑھے ہوں گے تو میں آپ کو بھی اسی جانور والے کمرے میں سلاؤں گا اور یہی کمبل کا ٹکڑا میں خود آپ کو پہناؤں گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے،
اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسا کریں گے۔ پھر ہم یہ نہ توقع رکھیں کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے گئے تو ہمارے بچے جو ہیں ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے۔ یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور کیا ہی خوب کہا تھا کسی نے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان سے باتیں کرنی چاہیے، خاص کر والد کے پاس زیادہ دیر بیٹھا کریں۔ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں نا، اپنے والدین کے پاس زیادہ دیر بیٹھا کریں، کیونکہ ہمارے جو والد ہوتے ہیں وہ ایک پریکٹیکل لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے ہماری زندگی کے بہت سارے ایسے گنجان مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو باپ جو ہے یہ پریکٹیکل ہے، کے پاس بیٹھنا چاہیے، کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔